سورہ یاسین شریف پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 58، 59 اور 60۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم، وامتازوا اليوم ایہا المجرمون، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سلام، تم سلامت رہو، قولاً یہ کہا جائے گا، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، وامتازوا اليوم، آج جدا ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرمو۔ کیا لم نہیں، عہد، ہم نے عہد لیا، الیکم تم سے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا، انہ بے شک وہ لکم تمہارا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ جنت میں تمام تر راحتیں اور تمام تر آسائشیں موجود ہوں گی، لیکن جس محبوب حقیقی اور جس معبود برحق اور جس خالق و مالک کو ساری عمر راضی رکھنے کے لیے انسان لگا رہا، اس کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں پر بہاری ہوگا۔ اور پھر اگر اس کی جانب سے تحیت اور سلام ہو تو یہ کتنی فضیلت اور کرامت کا درجہ ہوگا کہ اس نے جو عزت، جو تحیت اپنے نبیوں اور رسولوں کو دی، وہ اہل جنت کو دے گا۔ اب آقا کریم نے یہ جو منظر کشی فرمائی نا، ذرا وہ سنیے۔ حضور فرماتے اہل بیشت اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہوں گے، اچانک کیا ہوگا، ساری جنت پر ایک نور چمکے گا اور سبھی اہل بیشت نظر اٹھا کر اوپر کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جب اوپر کو دیکھیں گے تو دیکھیں گے کیا، ان کا رب ان کی طرف جھانک رہا ہے۔ پھر جب یہ سب اللہ کی جانب دیکھیں گے تو اللہ آگے سے فرمائے گا، السلام علیکم۔ بس پھر دیدار حقیقی کی محویت اتنی ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی، اور یہ ادھر دیکھتے رہیں گے اور وہ ان کی طرف دیکھتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا حسن حقیقی پھر پردے میں جائے گا۔ حسن حقیقی تو پردے میں چلا جائے گا، لیکن اس کے انوار اور اس کی روشنی پھر بھی ان کے محلات پر اور ان کے وجودوں پر قائم رہے گی۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، سلامن، تم سلامت رہو۔ یہ قول ہوگا رب رحیم کی جانب سے۔ اب یہ اتنا بڑا انعام ہوگا، اتنا بڑا انعام ہوگا
کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت، کرامت اور عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک طرف تو اہل بہشت پر یہ انعام ہوگا، اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ جب میدان معاشر میں ساری دنیا پہنچ جائے گی تو سبھی مل کر کھڑے ہوں گے، کوئی امتیاز نہیں ہوگا، سب اکٹھے اکٹھے کھڑے ہوں گے، صفیں الگ الگ نہیں ہوں گی۔ پھر ایک حکم آئے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں نکل آؤ، اپنی صفیں الگ کرو۔ اب سوال یہ ہے، مجرموں کو کیسے پتا چلے گا ہم مجرم ہیں؟ اب ہوگا کیا؟ وہ دیکھیں گے ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے تاریک ہوں گے۔ ایمان والوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، ان کا بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ ایمان والوں کے آگے اور دائیں طرف نور پھیلا ہوا ہوگا، اور ان کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ایمان والوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور اشاشیت ہوگی، اور ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر یہ نکل آئیں گے باہر۔ اب مجرموں کو الگ کر لیا جائے گا، ایمان والوں سے جدا جدا کر دیا جائے گا۔ اب یہ مجرم ہوں گے کون؟ یہ گناہگار نہیں، یہ ہوں گے جن کے لیے دائمی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اور وہ ہیں 4 گروہ۔ کتنے گروہ ہیں؟ 4۔ مشرکین، منافقین، متکبرین اور دہریے، یہ 4 گروہ ہیں۔ کیوں؟ ہمیشگی کی جہنم جو ہوگی نا، ہمیشگی کی جہنم، یہ ان 4 گروہوں کے لیے، کیونکہ ہمیشہ کا جہنمی وہ ہوگا جس نے ساری عمر ابلیس کی اطاعت کی ہوگی۔ جہنم میں لے جانے کا سبب ابلیس ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے گناہگاروں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، یہ ذرا بات اچھی طرح سمجھ لینا۔ گناہگاروں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ بندہ ہے کہ جو گناہ دل سے نہیں کرتا، اوپر اوپر سے کرتا ہے اور دل سے گناہ کے بارے میں نفرت رکھتا ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دوستوں میں بیٹھا ہے، دوستوں نے اتنا مجبور کیا کہ دوستوں کے ساتھ اس کو شراب کا گھونٹ لگانا پڑا، لیکن دل سے بے پناہ نفرت کرتا ہے۔ پھر نفرت کا اظہار یہ نہیں ہے کل پھر انہی میں بیٹھا ہو۔ دل کی نفرت کی گواہی کیا ہوگی؟ پھنس گیا ہے، دوبارہ وہاں نہ جائے۔ اگر بار بار وہیں جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے ارادہ رکھتا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، جہاں حضور کی شان میں گستاخی ہو، جہاں حضور کے علم کو کھنگالنے کی کوشش کی جائے، جہاں حضور کی ذات کو جو ہے نا وہ نور و بشر کے جگروں میں کھنگالا جائے، ٹھیک ہے، وہاں سے پھنس گیا ہے تو بچنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہیں جڑ کر لگا رہا ہے اور روز یہ گستاخیاں سنتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دل سے ہے۔ گواہی یہ ہوگی کہ وہاں سے نکلے۔ یہ جو گناہ ہوں گے نا، یہ اللہ دنیا میں مصیبتیں دے کر ویسے ہی معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام علالت چل رہے تھے نا، حضور جب علیل تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر حضور کے دست مبارک کو چھوا تو حضور کا دست مبارک جل رہا تھا۔ عرض کی حضور آپ کو تو بہت زیادہ شدید بخار ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ہاں، اللہ جب کسی بندہ مومن کو تکلیف دیتا ہے نا تو اجر دگنا کر دیتا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میری امت کے لیے سنت بنایا جا رہا ہے مجھے بخار دے کر،
کہ امت کو جب بھی کوئی تکلیف آئے گی، یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا نا، اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف فرمائے گا۔ تو جو دل سے گناہ کو برا جانتا ہو لیکن مجبوری کے تحت ہو جائے، اللہ یہ گناہ بغیر توبہ کے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر، کبھی بخار، کبھی سر درد، کبھی کوئی بیماری معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر دل سے کر رہا ہے اور پھر عصا سے ندامت ہو گیا تو پھر گر گرا کر سچی توبہ کر لے تو اللہ توبہ کے ذریعے معاف کر دے گا۔ تو یہ 4 گروہ ہیں۔ اچھا یہ 4 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سورہ اعراف میں آپ پیچھے پڑھا ہے، ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا نا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی سیدھی راہ پر جا کر بیٹھوں گا، اور حملہ کیسے کروں گا؟ ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ اب جو مشرکین ہیں نا، ان پر ابلیس حملہ کرتا ہے سامنے سے وسوسے ڈالتا ہے، اور سامنے سے وسوسے ڈال کر کیا کہتا ہے؟ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی تجھے نظر آ رہا ہے سامنے؟ دیکھ تو صحیح نا، نہیں نا کوئی نظر آ رہا، میں تجھے نظر آنے والا خدا دکھاتا ہوں۔ پھر وہ بتوں کی پوجا پر لگا دیتا ہے، کہتے ہیں یہ ہے نا خدا، یہ نظر آ رہا ہے نا تجھے، وہ سامنے سے ان پر حملہ کرتا ہے۔ جو متکبرین ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے، ان پر دائیں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ کیوں کہ دائیں طرف بہت مضبوط ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے وہ دائیں طرف سے حملہ کر کے ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تکبر کے، پھر وہ متکبرین بن جاتے ہیں، پھر ہدایت کو قبول نہیں کرتے، حق بیان بھی کرو تو نہیں، ہم نے تو یہیں لگے رہنا ہے، ہم نے تو یہیں لگے رہنا ہے، پھر وہ نہیں لیتے، حق قبول کرتے۔ جو منافقین ہوتے ہیں نا، یہ سب سے کمزور ہوتا ہے منافق، یہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ اپنا نفاق چھپا کر رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اپنی منافقت بیان نہیں کرتا، ظاہر اندر باہر سے آپ کے ساتھ ہے، اندر سے وہ سارا آپ کے خلاف جا رہا ہے، یہ منافق ہوتا ہے۔ منافق سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا آپ بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے بائیں طرف جو ہے نا کمزور ہوتی ہے، تو یہ بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے اس پر۔ اور جو دھیریہ ہوتے ہیں نا، چونکہ انسان کو پیچھے سے کچھ نظر نہیں نہ آتا، اس لیے وہ ان کے پیچھے سے حملہ کر کے انہیں کہتا ہے کوئی خدا ہے ہی نہیں، یہ تو نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ تو ایک آڈیو کیسٹ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور وہ جس دن کیسٹ ختم ہوگی قیامت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک ویڈیو ہے چل رہی ہے، جس طرح ایک ویڈیو چلتی ہے اور جب وہ ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے وہ منظر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کہا یہ تو ایک ویڈیو ہے، اب ان کو پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور انہیں خدا کا منکر بنا دیتا ہے۔ تو یہ 4 گروہ ہیں جن کے لیے اعلان ہوگا مجرموں آج نکلو باہر۔ اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جس کو آپ سنبھال کر رکھنا، بات بڑی پتے کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر گناہگاروں کے لیے بھی یہ حکم آ گیا کہ نکلو باہر، ٹھیک ہے، یہاں تو بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کو افضل ہی سمجھتا ہے، شاگرد استاد کو افضل ہی سمجھتا ہے، مرید پیر کو افضل ہی سمجھتا ہے۔ اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا مجرموں نکلو، تو بیٹا کھڑا ہوا نیکوں میں اور باپ کھڑا ہوا گناہگاروں میں، کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ مرید کھڑا ہوا نیکوں میں اور پیر کھڑا ہوا گناہگاروں میں، شاگرد کھڑا ہوا نیکوں میں اور استاد کھڑا ہوا گناہگاروں میں، تو پھر کتنی شرمندگی ہوگی۔ یہ تکلیف وہ ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تنہائی میں کوئی کسی کو کہہ دے نا برا تو وہ برا لگتا نہیں ہے، لیکن اگر بڑے مجمع میں کہہ دے تو پھر انسان کہتا ہے میں تو مر گیا۔ اب اگر شاگرد استاد کے سامنے گناہگار نیکوں میں کھڑا ہوا اور استاد گناہگاروں میں کھڑا ہوا، پیر گناہگاروں میں اور مرید نیکوں میں،
امام گناہگاروں میں اور مقتدی نیکوں میں، باپ گناہگاروں میں اور بیٹا نیکوں میں، تو پھر حال کیا ہوگا؟ اس لیے اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، جب اللہ فرمائے گا جدا جدا ہو جاؤ، ایھا المجرمو، اے مجرمو، الم احد الیکم، کیا میں نے تم سے، عہد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ پختہ قول و اقرار لینا، پختہ قول و اقرار لینا، ٹھیک ہے نا؟ پختہ قول و اقرار لینا، پکا وعدہ لینا جس میں پھرنے کا کوئی ایک گنجائش باقی نہ رہے۔ کیا میں نے تم سے پکا قول و اقرار نہیں لیا تھا کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کا حکم ماننا، شیطان کے وسوسے پر چلنا، شیطان کے قدم با قدم چلنا، اس کو کہتے ہیں شیطان کی عبادت۔ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا، شیطان کو تو سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہاں عبادت کا معنی کیا ہے؟ اس کے قدم پہ قدم چلنا، اس کے وسوسوں پر عمل کرنا، اس کی باتوں پر یقین رکھنا۔ اللہ فرماتا نا حلال میں برکتیں ہیں، اور شیطان کہتا ہے کہاں برکتیں ہیں؟ حرام میں۔ تو اگر انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابلیس کے قدم بہ قدم جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نظر کی حفاظت کرنا، اور ابلیس کہتا نہیں، نظر کھلی رکھو، یہ دنیا ہے، یہاں کیسے بچ سکتے ہو تم؟ ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں اپنی نظر کو بے لگام کر دینا، یہ ہے ابلیس کی عبادت کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے او فلاح کی طرف، اور بندہ کہ نہیں ابھی دکان پر کاروبار چل رہا ہے، کام کر لوں نا، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی بڑا وقت ہے، 3-4 گھنٹے ہیں نماز کے، بعد میں پڑھ لوں گا، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے جماعت کو گزار دینا۔ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، محض دنیا کمانے کے لیے جماعت کو گزار دینا، ٹھیک ہے، یا نماز کا وقت ہی گزار دینا۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں نا، 5 منٹ رہتے ہیں سورج غروب ہونے کو، باگے آتے ہیں، مولوی صاحب نماز پڑھ لینا عصر کی، 5 منٹ رہ رہے ہوتے ہیں غروب ہونے کا، ابھی وضو بھی کرنا، پھر وہ ٹکرے مار کر نکل جاتے ہیں۔ 10 منٹ رہ رہے ہیں، وہ پہلے 2-3 گھنٹے نہیں یاد آئے، اب آخری وقت پر باگے آتے ہیں۔ یہ ہے ابلیس کے قدم بہ قدم چلنا۔ اللہ فرماتا کیا میں نے تم سے پختہ قول و اقرار لیا نہیں تھا کہ تم ابلیس کی عبادت نہیں کرو گے؟ اور وہ پختہ قول و اقرار کیسے لیا؟ اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، علماء ربانیین کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں لیا تھا قول و قرار پختہ کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اور پھر ساتھ تمہیں یہ بھی بتایا تھا نا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔